اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن کی کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں ایسی کہ جن کا براہ راست تعلق جو ہے بادی نظر کے اندر وہ پاکستان کی آنے والی سیاست کے اوپر پڑے گا اور بہت زیادہ پڑے گا۔ سب سے پہلے تو آج 3 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ کا آئے گا کمرہ عدالت نمبر 1 اس سے آج ہیئرنگ تھی وہ جو نیب قوانین جو ہیں اس کے اوپر، تو اس کے اوپر بڑے سخت ریمارکس آئے اور جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا سخت ہو، اور اس کے اندر ایک جج صاحب جو ہیں وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں، تو شاید یہ 2-1 سے آئے یا مطلب 2-1 سے کسی بھی طرف آ سکتا ہے یا ادھر یا ادھر۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ذرا سی کچھ میں بھی اس کے اندر بتاؤں آپ کو کہ ایوان کے اندر جو تعداد ہوتی ہے ایم این ایز کی وہ ہوتی ہے 427۔ 427 کے قریب جو ایم این ایز ہوتے ہیں یہ دونوں ایوانوں کو ملا کے، اور ویسے جو ایوان ہے گا یعنی کہ تقریباً 342 کا ہوتا ہے۔ اب 342 کے ایوان کے اندر جو سادی اکثریت کہتے ہیں 173 ووٹوں کو، اور زیادہ ہو تو وہ 2/3 میجورٹی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر سے اگر یعنی کہ جو بھی قانون سازی ہو جو آئین میں تبدیلی ہو وہ 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے، وہ سادی اکثریت سے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آئین میں قانون تو بن سکتا ہے لیکن آئین کی بات ہو رہی ہے۔ اب 160 ممبران جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جو سٹنگ ایم این ایز تھے، اور اس وقت وہ پارلیمنٹ سے باہر تھے اور ابھی بھی ہیں، اس میں سے 20 لوٹے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ایوان کی ایک بہت بڑی باہر ہے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے یہی سوال کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں جب باہر ہیں، اچھا، اور مزے کی بات یہ کہ نیب کی ترامیم کے حق کے اندر جو حالانکہ اپوزیشن بھی ان کی ہے اس ٹائم، یعنی کہ وہ جو 20 لوٹے ہیں وہ بھی ان کے ہیں، اور 172 73 74 یہ بھی ہیں، اس کے باوجود جو نیب کی ترامیم کے اندر جو ووٹ پڑا تھا وہ 160 پڑا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 160 اور 160 320 ہوتے ہیں، اور ایوان کی تعداد کتنی ہے 372 کے قریب، تو اس کا مطلب ہے اکثریت نے تو اس بل کو مسترد کر دیا، اور یہی چیز عمر عطا بندیال صاحب نے آج اٹھائی۔ اچھا، اس کے اندر حکومتی وکلاء جو تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ اس بل کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ عمران خان نے وہ کیا ہے۔ اچھا، عمران خان کے خلاف کوئی نیب کا کیس ہی نہیں ہے، اس لیے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ وہ ایم این ایز تھے، ایم این اے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ پاکستان کے عام شہری ہیں اور عام شہری کے حقوق اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے اس کیس کو ہم سنیں گے۔ اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایوان کی کاروائی چیلنج نہیں ہو سکتی، یہ حکومتی اراکین کہتے ہیں۔ اگر ایوان کی کاروائی جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتا تو پھر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ کیسے چیلنج ہو گئی تھی، اور وہ کیسے از خود نوٹس لے لیا گیا تھا، کیسے ٹیک اپ ہو گیا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر جو جج صاحبان بیٹھے ہیں ان کے پاس بہت بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ اختیارات سے مراد کیا ہے؟ فرض کریں کہ ایک بندے نے کسی شخص کو قتل کر دیا، سزا کون دے گا؟ مطلب کہتے تو یہ ہے نا کہ قاتل کی قبر کے اندر یہ ہوگا، اور جو جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا یا ایک گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا یا ایک انسان کو، تو یہ باتیں ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، سیشن کورٹ کا، سول کورٹ کا، جو بھی ہوتا ہے، جب مقدمہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بھی پھانسی دے دیتا ہے۔ وہ پھانسی بعد میں چیلنج ہو جو بھی ہو، اور آخر میں رحم کی اپیل صدر پاکستان سے کی جاتی ہے، لیکن جج جو ہے وہ کسی کی جان لے لیتا ہے، کسی مجرم کی، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کی، مطلب کسی مجرم کی جان۔ اس کا مطلب ہے کہ جج اتنا ایک طاقتور ہوتا ہے، اور اگر آپ دوسرے اس میں دیکھیں، اسلامی اس سے دیکھیں، تو جج جو ہے وہ زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے،
یہ اور بات ہے کہ کچھ ججز جو ہوتے ہیں بک جاتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر تو مشہور ہے کہ وکیل کے بجائے جج کر لو تو بہتر ہوگا، اور وہ پیسے لے کے، ڈالر لے کے، یہ وہ لے کے، کچھ جائیدادیں لے کے، کچھ زمینیں لے کے، یعنی کہ کوئی جو ہوتے ہیں وہ منقوعہ جائیداد لے کے فیصلہ دے دیتے، کچھ غیر منقوعہ لے کے دے دیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف جو تھا وہ جسٹس سے بات کر رہا تھا کہ بے نظیر کو اتنی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس قسم کے بھی ججز ہیں پاکستان کے اندر، لیکن بہرحال آئین جو ہے وہ ایک بڑی، جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی ایک چیز ہے، اور جس پہ امپلیمنٹ کرانا جو ہوتا ہے وہ ججز کا ہی کام ہوتا ہے، چاہے چی کریں یا پی کریں، لیکن وہ آئین پہ امپلیمنٹ کرانا اور آئین کی تشریح کرنا یہ ججز کا ہی، اور لاسٹ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک جو پیٹیشن تھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھی، جس کے اندر وہ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور یہ محفوظ فیصلہ، یاد رکھیں کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے نا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ قاضی کی عدالت کے اندر فیصلہ محفوظ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ ایک رجحان چل پڑا ہے۔ کس لیے چل پڑا ہے؟ یہ اس لیے چل پڑا ہے کہ یعنی کہ ایک اچھے کام کو بھی اگر آپ نے برا کرنا ہو تو آپ اس کو محفوظ کر دیں۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے حکومت کہتی ہے کہ یہ ان کے کہنے پر فیصلہ دیا گیا، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جناب کہیں سے طاقتور حلقوں سے فون آ گیا ہے۔ تو بدنام جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے جو پس پردہ ہوتا ہے۔ تو وہ پیٹیشن جو ہے اس کے اندر آئی جی پنجاب بھی پیش ہوئے، چیف سیکرٹری بھی پیش ہوئے، اور چیف سیکرٹری نے بھی کہا کہ جی ہم الیکشن جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، الیکشن کمیشن جب مطلب سیکورٹی مانگے گا ہم دینے کے پابند ہیں، اور آئی جی نے بھی کہہ دیا۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی محکمہ نہ نہیں کر سکتا اگر ان کو الیکشن کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے۔ نہ وزارت خزانہ کر سکتی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے فیصلہ محفوظ ہے۔ دیکھیں تھوڑی دیر بعد سنایا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ اور بھی کروں، وزیر اعظم اور اس کی تقریباً 48 رکنی کابینہ نے ترکی کا دورہ کرنا تھا۔ ترکی کا دورہ کرنا تھا، جو زلزلہ وہاں پہ آیا اس کے لیے ہیلی کاپٹر جو انہوں نے ہائر کیا تھا وہ $10 لاکھ کا ہیلی کاپٹر ہائر کیا تھا کہ جو زلزلہ کے علاقے کے اندر ان کو گھماتا، یعنی کہ انہوں نے ایک ہائر کیا تھا، اور $24 لاکھ کے اوپر انہوں نے ہوٹلز جو تھے وہ بک کرائے ہوئے تھے، تو یہ بن گئے $34 لاکھ۔ تو طیب اردگان کا تمام پاکستانی قوم شکریہ ادا کرے کہ ایک ایسے ملک میں جس میں ڈالر بالکل ناپید ہو چکے ہیں، تو اس کے اندر یعنی کہ انہوں نے ہمیں نقد امداد تو نہیں دی، لیکن انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک امداد دے دی کہ ایک کرائم منسٹر کو ترکی کا دورہ کرنے سے منع کر دیا تاکہ یہ $34 لاکھ پاکستانی قوم کے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ وہ ایئر فورس کے طیارے کے پیسے لیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عمران خان یہ پتے پہ پتہ کیوں کھیل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس ٹائم دیکھیں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، عمران خان جائے تو کدھر جائے، نہ عدالتیں اس کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے کیسز، کتنی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، کسی میں بیل ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک کلین چٹ وہاں سے نہیں مل رہی، یعنی کہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ کس لیے کہ کسی طاقتور کا فون آئے گا تو یا ادھر کر دیں گے یا ادھر کر دیں گے۔ میڈیا اس کے ساتھ نہیں ہے، عدالتیں اس کے ساتھ نہیں ہیں، حکومت اس کے پاس نہیں ہے، اور یعنی کہ دیکھیں وہ ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کٹا سکا۔ تو بات یہ کی کہ آخر وہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ رہ جاتی ہے ایک عوام کے پاس وہ آیا ہوا ہے، اور اس کا آپ منظر وہ اس کے گھر کے باہر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا کھانا پینا جو ہے وہ وہاں کے مخیر آزاد جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں گے، جو مخیر لوگ ہیں گے، جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور سے میری مراد ہے پیسے کے حساب سے طاقتور، نہیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے شنڈے نہیں ہیں، وہ ان کو کھانا وانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، جو بھی ہے۔ لیکن حکومت اس پہ بھی ایک شاطرانہ جائے، کبھی گرین بیلٹ خالی کرانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی کیا۔ لیکن وہ میں آپ کو بتا دوں آج کہ وہ اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک ان کو کلیئر کٹ یہ یقین نہ ہو جائے کہ عمران خان کو کسی بھی اس میں گرفتار نہیں کیا جائے۔ دوسری طرف عدالتیں بھی یہ سوچ رہی ہیں
کہ اگر ہم نے عمران خان کو کسی چیز میں نااہل قرار دے دیا یا کوئی وہ کر دیا تو عوام کا ریئیکشن کیا آئے گا. ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک حملہ نون لیگ کرا چکی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس ٹائم سری لنکا والی سچویشن پاکستان کے اندر پیدا ہو جائے اور عوام کا ایک ہجوم اسلام آباد کی طرف رخ کرے اور ان عدالتوں کو، ان ججوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے. تو خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی موقع ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ اگر بادی النظر کے اندر کسی بھی شخص نے ایسا، کیونکہ دیکھیں عوام کو بھی نظر آ رہا ہے اور ان ججز کو بھی نظر آ رہا ہے، تمام کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ریجیوم چینج آپریشن ناکام ہو چکا ہے، NRO 2 ناکام ہو چکا ہے، ریورس ہوگا، ہر حالت میں ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. پاکستانی قوم کا پیسہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں. اور یہ جو لوگ جو پاکستان کے اوپر اس وقت گھس بیٹھے ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں گھس بیٹھے کا لفظ میں لے رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کرپٹ ترین لوگ ہیں. آپ عمران خان سے توشہ خانہ کی گھڑی کا سوال پوچھتے ہیں ایوان میں بیٹھ کے، ایون فیلڈ کا حساب آپ نے کیوں نہیں دیا تھا کہ کہاں سے آئے. اس وقت تو مریم نواز کہتی تھی غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، اور اس کے بعد اسی کی وہ بینیفیشری نکلی. تو بات یہ ہے کہ جتنا آپ اس چیز کو کسی اور پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ چور جو ہوتا ہے وہ جتنا کسی اور بندے کو چور کہے، لیکن چوروں سے جب واقفیت لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ایکچول چور یہی ہے، تو وہ چور مزید دھنستا جاتا ہے، اور جس شخص کو چور کہہ رہا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا، اس کی عزت افزائی میں اضافہ اس لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ چور اس پہ الزام لگا رہا ہے، چور کی بات پہ کون اعتبار کرے. کچھ خبریں ہیں امپورٹنٹ قسم کی، لیکن یہ ویلاگ ذرا لمبا ہو جائے گا. تو بہرحال چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ IMF سے پاکستان کے مذاکرات تقریباً ناکام ہو چکے ہیں. 170 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کا یہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار عوام کو کہہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بینکوں میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے، تو آج حکومت نے ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ بینکوں میں جو لوگوں کا پیسہ ہے یہ ایکچول حکومت پاکستان کی ملکیت ہے. سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اب آپ کچھ سمجھدار ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. دیکھنے سننے والوں کو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.